مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دماغ بہت سینسٹیو چیز ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ دماغ بہت، میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ دماغ کو ہیلدی رکھنا مشکل کام ہے اپنی صحت کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کو کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام، یعنی ہماری نظر صحیح رہے، ہماری سماعت صحیح رہے، ہم چلتے دوڑتے رہیں۔ بھائی ٹانگوں کی ہیلتھ اس کو بچا کے رکھنا آسان، معدے کی ہیلتھ کو بچا کے رکھنا بولو آسان، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، ان کو بچا کے رکھنا آسان۔ سب سے زیادہ مشکل اگر کسی آپ کے جو آرگن ہے نا جس کی صحت کو مینٹین رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے وہ دماغ ہے۔ ذرا سی ایب نارمل لائف ہوتی ہے اور دماغ ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے بالکل نارمل لائف ہو آپ کی، تھوڑی سی بھی ایب نارملٹی نہ آئے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں اتر جائے۔ آج آپ کو پتا ہے نا کتنے زیادہ سائیکولوجسٹ سوسائٹی میں آ گئے ہیں، اور کتنے لوگ، کوئی تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے، کوئی عجیب سا کھسکا ہوا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ بیماریاں بہت ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نیچرل لائف اور نارمل لائف سے انسان ہٹ گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ تو سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ دماغ کو ہیلدی رکھنا۔ دماغ کو ہیلدی رکھنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھو جب ہم کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو صحیح رکھیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کمپیوٹر میں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، دونوں کو بچانا ضروری ہے نا۔ موبائل دھڑام سے نیچے گرا، اسی وقت اسکریچ آ گیا، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی موبائل کی۔ آپ کے کیا خیال ہے بھائی؟ رہتی ہے ویلیو اس کی؟ تو دماغ کی ہیلتھ ایک ہارڈ ویئر ہے۔ بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے، ہل گیا۔ میں نے دیکھا ایک صاحب بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے، میں جا کے اٹھا رہا ہوں تو ہنس رہے ہیں کہہ کے مار مار کے۔ میں نے کہا ہارڈ ویئر میں کیا ہو گیا ہے؟ ایشو ہو گیا ہے۔ ہارڈ ویئر کیا ہو گیا بھائی؟ گڑبڑ ہو گئی ہارڈ ویئر میں، میموری لاس ہو گئی۔ ہارڈ ویئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروٹین والی چیزیں کھائیں، نیند آپ کی پراپر ہو، یہ سب چیزیں ہیں نا۔ ایک ہے نیند کا تعلق سافٹ ویئر سے، ہارڈ ویئر سے نہیں۔ بادام کھائیں آپ، انڈے منڈے پھوڑ دیا کریں، زیادہ مت کھایا کریں، کم کھایا کریں۔ رمضان میں آدمی کا دماغ زیادہ اچھا ہوتا ہے، بلاکیج نہ ہو جائے کہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے، برگ نہ پھٹ جائے۔ یہ سب ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ہارڈ ویئر سے۔ اس کو ہیلدی رکھنا آسان ہے، اس کو ہیلدی رکھنا آسان۔ جیسے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو ہیلدی رکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ موبائل کو گرنے سے بچاؤ بھائی، کور چڑھا دو، اگر گر بھی گیا تو بچ جائے گا۔ جیسے ہیلمٹ پہن لو، آپ گر بھی گئے تو دماغ کے ٹوٹنے کا چانس کم ہوتا ہے، کھوپڑی کے پھٹنے کا چانس کم ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑا ناریل لگا دیا ہمارے سر پہ، جوڑ دیا کھوپڑی کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جو دماغ کے اندر سافٹ ویئر ہے نا اس میں وائرس بہت آتے ہیں، تو اس میں اینٹی وائرس بار بار چلانا پڑتا ہے۔ عاملوں کے وائرس بھرے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی میں، کیونکہ یہ اینٹی وائرس نہیں چلاتے بلکہ یہ باقاعدہ عملیات کر کر کے وائرس لاتے ہیں اپنے دماغ میں۔ تو جیسے کمپیوٹر میں کہ سافٹ ویئر میں وائرس بہت آتے ہیں، ان وائرس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہے، تو اسی طرح دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے نا اس کی حفاظت بہت مشکل کام ہے۔ وہ ٹینشن سے پاگل خراب ہوتا ہے۔ ایب نارملٹی والا کوئی بھی کام آپ دیکھو، اکثر دماغی بیماریاں بچپن میں پیدا ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ظاہر ہوتی ہیں۔ بچے اسٹریس کے ماحول میں اگر پلتے ہیں نا، ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی بہت سخت ہے تو بچے کا دماغ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ اسکولوں کی جو ٹینشن ہے نا بچوں میں، ہر وقت امتحان امتحان امتحان، آگے بڑھنے کا شوق ہی ختم، بس نمبر لینے کا شوق ہوتا ہے۔ تو وہ اسٹریس ان کو کیا کرتی ہے؟ ان کے اندر جو، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں نے مدرسے میں جا کے پڑھا ہے، اسکولوں میں نہیں پڑھا۔ اسکول میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ امتحان میں نمبر اچھے لینے، رٹا لگاتے تھے ہم، کیونکہ ہم دیکھتے تھے جس بچے کے اسکول میں نمبر اچھے آئیں
اس کی عزت ہوتی ہے, جس کے نمبر اچھے نہ آئے اس کی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کہ جو فزکس کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں کتنی مہارت ہو رہی ہے. میں تو پھر بھی اپنے طور پر کوئی دلچسپی لیتا تھا, جیسے فزکس کے اصول جب ہم پڑھتے تھے تو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرتا تھا, لیکن ہمارے کلاس فیلو بولتے تھے بھائی جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگا رہے ہو 6 سوال اور رٹا لگا کے یاد کر لیتے, ان سب چیزوں کا آپ کو امتحان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سے آدمی کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. سائنسدان وائنسدان ٹائپ کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. پھر اس سے جب ہم مدرسے میں گئے تو اللہ کا بڑا فضل ہوا, مدرسے میں جب میرے شروع کے جو 2 سال تھے نا اس میں وہ روایتی طریقہ نہیں تھا ہمارے مدرسے میں جو عام طور پہ مدرسوں میں ہوتا ہے. اس میں یہ کہ یہ عربی گرامر یہ آپ نے پڑھنی ہے, تو میں خود پریکٹس کر کے اس کو, ٹیچر کی محنت اور خود پریکٹس کر کے بہت سیکھ کیا, اس میں دلچسپی تھی. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بچپن میں بچے کے دماغ میں کوئی اسٹریس ہو, بلا وجہ کا روب ہو, تو اس میں کوئی سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے دماغ میں خلل, وہ ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے. پھر وہ ساری زندگی اب نارمل ہی رہتا ہے بیچارہ, بڑھ ہی نہیں پاتا. غریبوں کے بچے زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. غریبوں کے بچے ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں. غریب کے بچے کے پاس وسائل زیادہ آ جائیں وہ مالدار کے بچے سے آگے نکل جائے گا. مالداروں کے بچوں کی مینٹل گرو آج کل کم ہو رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ 1 2 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 1 یا 2. اور ان پر ماں باپ کا دباؤ پڑھائی کا اتنا ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے اتنا کمایا ہے تو ہمارا بچہ بھی پڑھے گا اور اتنا کمائے گا. اور پھر بچے کو کھیلنے کودنے کے لیے قریب العمر بہن بھائی نہیں ملتے, اس کے کزنوں کی تعداد, اس کے بہن بھائیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. بچہ جب بچوں کے ساتھ رہتا ہے نا بہت لائف کو انجوائے کرتا ہے, وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, درخت پہ چڑھ رہا ہے, کبھی بادام کے درخت پہ دھڑام سے گرا, چھوٹا بھائی, بڑا بھائی, منجلا بھائی, چھوٹی بہن, بڑی بہن, منجلی بہن اور کزنوں کی پوری فوج ہوتی ہے. ایسے کھیل کود کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں, بشرطے کہ ان کو وسائل بھی ملیں. اب غریب کے بچوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اس لیے بڑے کام نہیں کر پاتے. مالداروں کے بچے تو ہم دیکھ رہے ہیں بیچارے برگر کچھ کسی کا ڈھو کرو گر جاتے ہیں وہ. اور یہ مسائل باہر ملکوں میں زیادہ ہیں. بچوں کی جو بیماریاں ہیں نا دماغی, یہ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ بیمار ہیں بچے, غریب ملکوں میں کم ہے. ابھی میں افریقہ تو 4تھا چکر لگا ہے میرا, 3 یا 4. بچوں کی فوج ہوتی ہے, سارے ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے, جب بھی کھڑے ہو کے ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. وہ لگتا ہے ان بیچاروں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بیچارے غریب ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میں, ایسا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ان کی مائیں ان کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں, اسی کو کھا جاتے ہیں وہ خوشی خوشی. امیر کے بچے کی ٹینشن ہے تو دیکھو, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا نا, مائیں صبح صبح منتیں مان کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بیٹا پاٹھا کھاؤ گے؟ پاٹھا نہیں, پاٹھا نہیں. ڈبل روٹی کھا لو؟ نہیں ڈبل روٹی نہیں. جام کھا لو؟ نہیں جام نہیں. شہد کھا لو؟ نہیں شہد نہیں, شہد تو کھاتا ہی نہیں. چاکلیٹ کھا لو؟ نہیں یہ بھی نہیں. کیا کھائے گا بھائی تو؟ ماں کو کھا جاتا ہے وہ ٹینشن میں. پھر ڈاکٹروں نے اتنا الو بنا دیا, اللہ بچا کے رکھے. بچے کو ایکچولی یہ کھلائیں تو پھر یہ کھلائیں, تو بچے کو پھر اتنی پروٹین ہونے چاہیے بچوں کی ڈائٹ میں اتنے. بچے کو کچھ بھی نہیں کھلاؤ, بھوکا رکھو. بھوک میں وہ 2 نوالے کھائے گا نا چھین کے, دیکھو ٹھا کر کے اس کی باڈی کو لگتا ہے. مجھے یاد ایک جگہ میں کہیں رہنے کے لیے گیا تو ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, ان کے پڑوس میں بہت غریب فیملی تھی. اچھا جو ہمارے ریلیٹیو تھے وہ کھاتے پیتے فیملی تھی, ان کے جتنے بچے تھے وہ سارے کمزور. میں دیکھتا تھا یار یہ پڑوسیوں کے ہاں تو بیچاروں کے روٹی نہیں ہوتی کھانے کی, بچے ان کے ماشاءاللہ سارے کیا ہیں, صرف روٹی کھاتے تھے, صرف روٹی. اور میں ان کے گھر منظر دیکھتا تھا کہ روٹی پک رہی ہوتی تھی نا, بچہ آتا تھا توے پہ ابھی پوری پکی نہیں, اٹھا کے بھاگ جاتا تھا, کھا رہا ہوتا تھا, اما کو دکھا رہا ہوتا تھا, اور اما چمٹا دکھا رہی ہوتی تھی اس کو. سمجھ رہے ہو, بغیر سالن کے روٹی. اور ایسے پاورفل بنے ہیں, ایسے پاورفل.
تو زیادہ ڈاکٹروں کو بھی لفٹ نہیں کرایا کرو, اگر پیسے ہیں تو کرا لو, نہیں ہے تو سب چلتا ہے. خیر ابھی کہاں سے کہاں میری بات چینج ہو رہی ہے, میں ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مذہب جو برداشت سکھاتا تھا وہی کیا سکھا رہا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر, لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے. تو بھائی یا تو یہ مذہب کا قصور ہے, تبھی بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کے ملحد ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے. یار سب سے زیادہ عدم برداشت تو ہمیں مذہبی لوگوں میں نظر آتی ہے, حالانکہ انہوں نے اوریجنل مذہبی لوگ دیکھے ہوتے نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو اب نظر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہے, امیج یہی بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے, تو یا تو میرے بھائی یہ مذہب کا قصور ہے کہ مذہب پروڈکٹ ایسی تیار کر رہا ہے جن میں برداشت نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ مذہب کا قصور ہے تو اس کا مطلب پھر ہم صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, پھر تو ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے, مذہب کو ایکسپلین کرنے والے وہ غلط ایکسپلین کر رہے ہیں. کیسے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو اگر کسی مذہب کے پہ چلنے والوں میں آپ کو موٹاپا بہت نظر آ رہا ہے, سارے گول گول ہی ہیں اس مذہب کے فالوورز, دوبارہ سے جب بہت بہترین مثال ہوتی ہے تو میں ایک گیئر لگانے کے بعد نیوٹرل کر کے گاڑی کو دوبارہ اسپیڈ میں لے کر آتا ہوں, ریورس دوبارہ سے نا, روڈ بہت زبردست ہے تو اب گاڑی کو نیوٹرل کر کے بریک لگاؤ, دوبارہ گیئر میں ڈال کے گاڑی چلاؤ. تو میں مثال کو دوبارہ سے دیکھو, مجھے ایک بات بتاؤ, فرض کرو کوئی مذہب ہے جس کا کوئی بھی نام ہے, اسلام کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ایک مذہب ہے, اس مذہب کا نام ہم ABC رکھ دیتے ہیں. اس مذہب کا کیا نام ہے؟ ABC. دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا نام کیا ہے؟ ABC. اس مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب ہی برحق مذہب ہے, انسانیت کی نجات ہی اسی مذہب میں ہے, اور یہی مذہب برحق مذہب ہے, اس مذہب پہ چلو گے تو دنیا نجات پائے گی, دنیا کامیاب ہوگی. تو لیکن اس مذہب پہ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے کہ سب گول مٹول, بڑی بڑی توندیں, اور رائٹ اور لیفٹ دونوں کولے, اور توند کا سائز برابر, سارے ہی سب گول گول موٹے موٹے, 150-200 کلو سے کسی کا وزن کم نہیں, 2-4 ہوتے 5-6 ہوتے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. بھائی بہت لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہے, یہ اسٹرکچر ہی ان کا قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, تابعین میں بھی ایسے تھے, بڑے بڑے بزرگوں میں آج بھی ہم نے دیکھا ہے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے امیر تھے, میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم 4 نوالے کھاتے ہوں گے وہ, لیکن جسم بھاری تھا. یہ تو قدرت کی طرف سے, چند لوگ تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں سارے کیا ہیں؟ لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ برابر. لیٹ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ کھڑے ہوئے ہیں یا اگر چادر ڈال دیں ان کے اوپر. بہت مختلف طریقوں سے اس بات کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا آپ کو. سارے ہی اگر موٹے موٹے ہیں, سارے ہی موٹے موٹے, تو اس سے پہلا امیج جو دنیا کے سامنے جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اس مذہب میں باقی تعلیمات کا تو ہمیں نہیں پتا, اخلاقیات میں کیا معاملہ ہے, لیکن یہ مذہب میں کھانا پینا بہت زیادہ یہ فرض ہے, کیونکہ سارے ہی مذہب کے ماننے والے کیا ہیں؟ گول. تو اس کی علامت ہوئی نا کہ یہ مذہب زیادہ کھانے پینے کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہے. نماز کی طرح فرض ہے اس میں, ورنہ 2-4 تو پتلے ہوتے نا. کیا خیال ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ امیج جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے مذہبی لوگ جب آپ ان کے فرقے یا ان کی جماعت کو جوائن کریں تو آپ کو باریک لوگ مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے.
اور اگر کوئی دبلا نظر بھی آئے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بعض کم کھانے والے موٹے ہوتے ہیں, بعض بہت کھانے والے بھی اتفاق سے کیا ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قدرت نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ 6 دیگے کھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں باریک باریک, صبح و شام کھاتے رہتے ہیں پھر بھی باریک ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک شاہکار ہوتے ہیں وہ. لیکن 99% آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں, گول. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی, اس مذہب میں کھانے پینے کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, مذہبی لوگوں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, برداشت زیادہ کھانے کو بولتے ہیں یا کم کھانے کو بولتے ہیں؟ زیادہ کھانا یہ برداشت کی بات ہے یا کم کھانا؟ کم کھانا. کھانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی, سب کا دل چاہتا ہے پھوڑتے پھاڑتے رہیں. دسترخوان پہ ہاتھ روک لینا یہ کیا ہے, کمال. تو تقویٰ زیادہ کھانا ہے یا کھانے سے اجتناب کرنا ہے؟ کھانے سے اجتناب کرنا. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تو اس تقوی کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے تاکہ کم کھانے کی عادت پڑے, دسترخوان پہ ہاتھ روکنا سیکھو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ مذہبی لوگ اگر آپ کو گول مٹول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, یہ مذہب کو غلط ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مذہب کا قصور ہوتا تو مذہب رمضان کے روزے فرض نہ کرتا, بلکہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے نہیں, رمضان میں 4 گنا زیادہ کھانا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم سارے کیا ہو جاؤ, پرکار کی طرح گول مٹول ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کو دبلے پتلے مسلمان پسند نہیں ہے. اور بخاری کی یہ حدیث نہ ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے بعد والا, اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا. بلکہ حدیث میں یوں ہوتا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اور لوگ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے, اسلام میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. اور ہمارے ہاں تیجے میں کیا ہوتا ہے, اب میں بتا رہا ہوں نا مذہب میں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ہم نے تو مذہب میں نہیں داخل کیا کہ زیادہ کھاؤ. کون مفتی فتویٰ دیتا کہ زیادہ کھاؤ؟ بھائی آپ نے صراحتاً نہیں کیا, کام وہ کر لیے, عبادتیں وہ فرض کر لی جس میں کھائے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ نے ایسی رسومات فرض کر لی ہیں کہ ان رسومات کو فالو کرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا, کھائے بغیر وہ آپ کی مذہبی رسومات ہوتی نہیں ہے. تو مطلب کھلا دیا نا آپ نے. اب مذہب کے نام پہ تیجا, میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے, اس میں روزہ رکھتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ دیگیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی؟ بولو نا. دیگیں پکتی. شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرو, روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے. ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی, پھوڑ دیا. حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا, پھوڑنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو ہوا تھا. وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, ہر چلے پہ 40ویں میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, حلیم میں دیگے گھوٹ رہے ہوتے تھے, ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے اور کنڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے. جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی, ربیع الاول کی دیگیں, ربیع الاول کے رسگلے. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ, کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالمو, حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے, ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے, ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں گے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے وہابیو, حلوہ کتابوں میں, ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ, تو کہہ رہے کتاب میں تھوڑی, حلوہ تو دیگچی میں ہوگا. شب برات کا حلوہ الگ, سمجھ رہے ہو؟
شب برات کا حلوہ الگ، پھر 11ویں کے حلوے الگ، 12ویں کے الگ، فلانے کے الگ، ڈمکانے کے الگ، پھر داتا دربار کی دیگیں الگ. کوئی ایک دیگ دکھاؤ صحابہ کے دور میں یار. ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں. شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک. یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا، اتنی دیگیں. دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے، لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ. تھر میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں، کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی، وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو. کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ، اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں. جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ، ڈیفنس اور کلفٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں، اس سے کیا ہوا ہے؟ کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے. پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی. 2-4 دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے ہو؟ تو ان کو بہترین موقع مل گیا، بیٹھو یہاں حلوے مانڈے اور بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے. وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو، کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا، باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق شندوق میں لگائیں گے. وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو. اگر اس طرح سے لوگوں کو کھلانا سنت ہے تو نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ صدقہ دیجئے. آپ نے کیا صدقہ دے دیا؟ فرمایا پہلے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک وہ ہے برتن ہے، آپ نے برتن منگوایا، اس کو نیلام کیا، نیلام کر کے کلہاڑی خرید کے دی ان کو، اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ بیچو. تو صدقہ خیرات کا وہ طریقہ جس سے لوگ اپاہج بننا شروع ہو جائیں. پہلے ہی قوم ہماری مر گئی ہے، بالکل سست قوم. انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ترقی کر کر کے جیپنیز آگے نکل گئے. تو بھائی ترقی کے لیے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں ہوتا کہ نوجوانوں کو آپ فری پھوکٹ میں کھلانا شروع کر دو. مجھے بھی لوگ زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں نا کہ کوئی جاننے والا، کوئی یعنی آپ کسی کو جانتے ہو تو دو. میری پالیسی ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہی نہیں میں، الا ماشاءاللہ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے. کوشش کرتا ہوں خود تلاش کرو کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو اس تک پہنچاؤ، اور اس کو بتا دو کہ یہ تمہیں جو دے رہے تمہاری عادت خراب کرنے کے لیے نہیں. تلاش کرو ملازمت. پھر میں تھوڑی تفتیش بھی کرتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ جب ایک دفعہ فری پھوکٹ کا آنا شروع ہو جائے نا تو غریب کی بھی بیچارے کی وہی عادت ہوتی ہے جو امیروں کی ہوتی ہے. سب کی ایک ہی عادت، جب فری کا منہ کو لگ جائے تو پھر محنت کر کے کمانا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جب ایک دفعہ دینا شروع کر دیا تو پھر بالکل بھول جاتے ہیں اس کو، ساری زندگی کھاتا رہتا ہے بیٹھ کے. وہ اس کو بولو بھائی اب خود کر کے کھاؤ.